وضو میں 4 فرائض ہیں. کتنے فرائض ہیں؟ وضو میں 4 فرائض ہیں. پہلا فرض کیا ہے؟ پہلا فرض ہے اپنے چہرے کا مکمل طریقے سے دھونا. پہلا فرض اپنے چہرے کا مکمل طریقے سے دھونا. چہرے کی جگہ کیا ہے؟ یعنی کہ ہمارے جو بال اگا کرتے ہیں پیشانی کے اوپر سے، یہاں سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک مکمل اپنے چہرے کا دھونا، یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے فرض ہے. اور دوسری چیز ہمارے ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا. ایسا نہیں اگر ہم کونی سے اوپر تک ہم نے دھو لیا، اگر یہاں تک ہم نے دھویا تو یہ ہمارا فرض مکمل نہیں ہوا، اور جب فرض مکمل نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی. تو کونیوں کے سمیت یعنی کہ کم سے کم آدھے باڈی تک جو ہے ہمارے ہاتھ کا دھونا لازم ہے، تاکہ کونی مکمل طریقے سے بہتر طریقے سے دھل سکے اور ہمارا فرض مکمل ہو جائے. یہ کیا ہو گئے؟ 2 فرض ہو گئے. اور تیسرا فرض آتا ہے ہمارے سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. یعنی کہ ہم اس طریقے سے ہاتھ لیں اور اس طریقے سے پھیر لیں. چوتھائی سر کا مسح ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ فرض مکمل ہو گیا. لیکن سنت کیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کی 3 انگلیوں کو یوں اس طریقے سے ملائیں. ملانے کے بعد میں اپنی پیشانی پہ رکھیں اور اس کو جو ہے پیچھے کی طرف لے جائیں. لے جانے کے بعد سے اپنی یہ جو ہمارے ہتھیلیاں بچی، ان ہتھیلیوں کو ہم اس طریقے سے باہر پھر لے کر کے آئیں اپنی پیشانی کی طرف. اور اس کے بعد میں جو ہماری یہ انگلیاں بچی، اس کے ذریعے ہم اپنے کانوں کا خلال کریں، اپنے کانوں کو صاف کریں. اور اس کے بعد میں اپنی یہ جو ہمارے ہاتھ کی جو پیٹھ بچی ہے، اس کے ذریعے ہم اپنی گردن کے پیچھے کا مسح کریں، پیچھے کو صاف کریں. یہ کیا ہو گیا؟ تیسرا فرض مکمل ہو گیا. اور چوتھا فرض ہو گیا کہ ہمارے پیروں کا گٹوں کے سمیت دھونا. اب کچھ لوگ جو ہے مکمل نہیں ہو پاتے، تھوڑے تھوڑے پیر دھو لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مکمل طریقے سے پیر نہیں دھل پاتا ہے. اور یہ 4 چیزیں فرض ہیں. اگر ذرا سا بھی بال کے برابر بھی اگر جگہ سوکھی رہ گئی تو ہمارا فرض مکمل نہیں ہوگا. اور جب پہلی شرط ہی مکمل نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی. تو کم سے کم اچھی طریقے سے اپنی جو گٹے ہوتے ہیں اس سے زیادہ دھوئیں، تاکہ بہتر طریقے سے ہمارا یہ چوتھا فرض بھی مکمل ہو سکے. اور کوشش یہ رہے کہ ہمارے جسم کا ہمارے ان 4 فرضوں میں سے ذرا بھی جگہ، بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے. بہترین طریقے سے ہاتھوں کو مل لیں. اب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد میں انہوں نے 3 مرتبہ نے سنا ہوا ہے کہ پانی لیا ہاتھ میں، یوں چھوڑ لیا، ہاتھ دھل گئے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے 3 مرتبہ پانی لیا، کیا معلوم ہماری یہ کونی سوکھی رہ گئی. تو اس لیے پہلے ہم کیا کریں؟ ہاتھ میں پانی لینے کے بعد میں اچھی طریقے سے ہاتھ کو جو ہے پہلے مل لیں. اس سے کیا ہوگا؟ مکمل طریقے سے ہمارا ہاتھ بھیگ جائے گا. اور جب ہمارا ہاتھ بھیگ جائے گا تو ہم جب پانی لیں گے ہاتھوں میں تو پورے ہاتھ کو وہ بھگاتا ہوا جائے گا. اسی طریقے سے ہم جب چہرے پر پانی لگے تو ایسے مارے نہیں پہ چہرے پہ، بلکہ بڑے ہی آرام کے ساتھ اپنے چہرے کو دھوئیں، تاکہ ذرا بھی جگہ ہماری خالی نہ رہ جائے. اور جو ہمارے بھائیوں کی داڑھی ہوا کرتی ہے، اگر داڑھی بھاری ہے تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اس کو بھگا لیں، تاکہ جو ہماری جو تھوڑی کی جگہ ہے یہ جو اچھی طریقے سے پر ہو جائے، اچھی طریقے سے بھیگ جائے. اور جن بھائیوں کی جو مونچھیں زیادہ بھاری ہوتی ہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ اپنی مونچھوں کو بھی اچھی طریقے سے پانی بہائیں، تاکہ ذرا سی جگہ بھی ہماری سوکھی نہ رہ جائے. تو یہ 4 چیزیں کیا ہو گئی؟ یہ فرض ہو گئے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ذرا سا بال برابر بھی جگہ اگر خالی رہ گئی، سوکھی رہ گئی، تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی.